وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین حضرات، تقلید مجتہد کو ثابت کرنے کے لیے جب اصولی فرقے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اب یہ انہوں نے ایک طریقہ شروع کیا ہے کہ تقلید مجتہد کو ثابت کرنے کے لیے کہ نکاح کے جو صیغے ہیں وہ مجتہدین نے بنائے، اس سے پہلے نکاح کے صیغے نہیں تھے۔ پہلے میں آپ کو ان مولوی صاحبان کی دو ویڈیوز دکھاتا ہوں، ایک ہیں مولوی عقیل بنارسی صاحب اور دوسرے ہیں مولوی شہنشاہ خیرپوری صاحب۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنئی کون ہیں جن کے بتائے ہوئے صیغے سے تمہارا عقد ہوتا ہے؟ میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں، یہ جو آپ نکاح کے صیغے پڑھتے ہیں یہ مجتہدین کے بنائے ہوئے ہیں، کل سے مت پڑھو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اماموں، اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے بزرگوں کے فضائل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے مذہب کی طرف آئیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حضرات مجتہدین کی محبت میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو دنیا کے سامنے کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ابو حنیفہ کے مذہب میں تو نکاح کا طریقہ موجود ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب میں، ائمہ علیہ السلام کے مذہب میں اتنا وہ ناقص کر کے پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے کہ ائمہ علیہ السلام نے نکاح کے صیغے تک نہیں بتائے۔ یہ کیا تعارف کرا رہے ہو دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کا؟ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، معصوم بنا کر بھیجا، کائنات کا علم رکھنے والے، انہوں نے یہ دین ہمیں بتایا کہ نکاح کے صیغے تک نہیں بتائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ مجتہدین کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ مجتہد کی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے آپ ائمہ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو دین بتایا اس میں نکاح کے صیغے تک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صیغہ کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات صیغہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ نکاح کے صیغے، نکاح پبلک کو تو پتہ نہیں نا نکاح کا صیغہ کیا ہوتا ہے۔ صیغہ نکاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی کو چھوڑ کر جو توضیح المسائل میں نکاح کے صیغے کا معنی لکھا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے توضیح المسائل، مسئلہ نمبر 2333 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت اور مرد خود اپنے دائمی نکاح کا صیغہ پڑھیں تو مہر معین کرنے کے بعد پہلے عورت کہے زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یعنی میں نے اس مہر پر جو معین ہو چکا ہے اپنے آپ کو تمہاری بیوی بنایا، اور اس کے لمحہ بھر بعد مرد کہے قبلت تزویج، یعنی میں نے ازدواج کو قبول کیا تو نکاح صحیح ہے۔ اس کو بولتے ہیں نکاح کا صیغہ۔ اس کی وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ یہ بھی توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ یہ عبارت عربی میں احتیاط کے طور پر پڑھیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں۔ اسی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 2335 پر لکھا ہوا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نکاح کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے، اور اگر مرد اور عورت صیغہ عربی میں نہ پڑھ سکتے ہوں
تو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ کہیں جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کر سکیں۔ تو پتہ چل گیا صیغہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، صیغے کا معنی میں نے آپ کو توضیح المسائل میں دکھا دیا۔ اب 6 صیغے 9 صیغے تحفۃ العوام اور نماز جعفریہ والے یاد کر کے اور بڑے اس انداز سے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت یہ مشکل چیز ہوتی ہے، انکحت موکلتی لموکلی علی المہر المعین المعلوم، اس طرح سے پڑھیں، پبلک کو پتہ چلے نا کہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ بن سمر کے جو آئے ہیں تو وہ نکاح پڑھیں گے، بہت مشکل چیز ہے، پیسے لینے ہیں نا ہمیں، مولوی صاحبان کو تو پیسے لینے ہوتے ہیں، تو اگر ایسے بتا دیں پبلک کو کہ ایک جملے سے ہی نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو پھر پیسے کون دے گا؟ تو ہمیں پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہے، پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں۔ تو اب ان حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ خوئی اور خمینی اور سیستانی انہوں نے صیغے بتائے ہیں۔ اس سے پہلے تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر نکاح کے صیغے انہوں نے بنائے تو پہلے نکاح شیعوں کے کیسے ہوتے تھے؟ آپ ہمیں سمجھا دیں کہ اس طرح سے نکاح ہوتے تھے، صیغے ہی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے بنائے نا، پہلے بغیر صیغوں کے نکاح ہوتے تھے۔ صیغہ کیا میں نے آپ کو بتا دیا، ایسے الفاظ جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کر سکے، ایسے الفاظ یہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بتائے۔ یعنی دیکھیں ان مولوی صاحبان کی چالاکی کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں نکاح کے یہ الفاظ تک نہیں بتائے، کوئی بھی لفظ جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کر سکے اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ تو مولوی صاحبان نے بنائے ہوئے ہیں نا 9 صیغے۔ سب سے پہلے میں شہنشاہ خیر پوری صاحب اور مولوی عقیل بنارسی صاحب بڑے ادب اور احترام سے سوال کرتا ہوں، جناب آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ صیغے تو ان مجتہدین نے بنائے نا، بڑے ادب سے سوال ہے، اور پبلک سمجھنا چاہتی ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، مومنین سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ صیغے تو تھے نہیں۔ افسوس کی بات ہے، اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ بہت لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے علل الشرائع۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا، ان کو پیدا کر کے اور ان کے پہلو میں سلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا حضرت حوا کو، دیکھ کر فرمایا یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میری کنیز ہے حوا، کیا تمہیں اسے پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ رہے تو تم اس کی خواستگاری مجھ سے کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس کی خواستگاری تم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا حق مہر دینی تعلیم مقرر فرمایا، اور اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے آدم کا نکاح پڑھا۔ کتاب کا نام پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، کتاب کا نام علل الشرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کا صیغہ اس طرح پڑھا، قد زوجتکہا فزمہا الیک فقال اقبلی، میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، تم اسے قبول کرو، اپنے ساتھ رکھو۔ بالکل اسی مفہوم کی روایت کتاب من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر آپ کو یہ روایت ملے گی۔ 2 حوالے میں نے دے دیے، تو آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی بغیر نکاح کے صیغوں کے چلائی یا نکاح کا صیغہ خود بیان فرمایا؟ مولوی صاحبان ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، کتابیں پڑھیں۔ آپ کو نہیں آتا تو ہم آپ کو بتائیں گے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ حدیث تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو 2 حوالے دے دیے،
آگے میں اور حوالے دے رہا ہوں. اس کے بعد مولوی صاحبان سے یہ سوال ہے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا، یعنی خطبہ دیا تھا اس میں. تو وہ نکاح کیسے ہوا وہ پبلک کو بتائیں. سیگے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ بغیر سیگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا؟ کیا مذہب کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، یہ مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے. رسول اللہ کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ سیگے تھے یا نہیں تھے؟ بتائیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح کیسے ہوا تھا. کتاب کا نام ہے الکافی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226. اس پر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا سیگا پڑھا. کیسے پڑھا؟ قد زوجتک یا محمد نفسی والمہر علی فی مالی. اے محمد، میں اپنا نفس تمہیں تزویج کرتی ہوں اور حق مہر میرے مال میں سے مجھ پر ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا تو پھر قال ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اشہد علیہا بقبولہا محمدہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا محمد کے قبول کرنے پر تم سب کو گواہ بناتا ہوں. تو نکاح کا سیگا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اب مولوی عقیل بنارسی صاحب چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں کہ سیگا، وہ بھی سیگا بھی نہیں کہا تھا، سیگا. اب سیگا تو کوئی تلفظ اس کا نہیں بنتا، سیگا، لیکن سیگا چلو وہ ہو جاتا ہے، ایسے روانی میں ہو جاتا ہے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے ان مولوی صاحبان سے، رسول اللہ کا نکاح درست تھا یا نہیں؟ اگر کہتے ہو نہیں تو کافر بن جاؤ گے، اگر کہتے ہو درست ہے تو نکاح کے سیگے موجود ہیں، تم نہیں پڑھتے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. 2 دلیلیں دی میں نے نکاح کے سیگے. تیسری دلیل، مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ سیگے تھے یا نہیں تھے؟ مولوی صاحبان بتائیے، نکاح کے سیگے تھے یا نہیں تھے؟ ایسے جھوم جھوم کر آپ آتے ہیں مجلس میں تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، آنا چاہیے اور وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن صحیح بات بتائیں لوگوں کو، حق کو نہ چھپائیں. آپ اہل بیت علیہ السلام پر یہ تہمت نہ لگائیں کہ انہوں نے نکاح کے سیگے تک نہیں بتائے، اور تقلید مجتہد کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس تو کچھ دلیل ہے ہی نہیں، فقط اس پر چیخ چیخ کر. اور جو بات عقیل بنارسی صاحب کہہ کر گئے وہی بات شہنشاہ خیر پوری کہے گا. تحقیق تو ہے ہی نہیں نا ان لوگوں کی، بس جو اس نے کہا وہی اس نے بھی کہہ دیا. پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صحیح کہا نہیں کہا، کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. چلو مولوی شہنشاہ خیر پوری تو چلو وہ سیاسی مولوی، ان کو تو کچھ آتا واتا نہیں ہے، لیکن یہ جو مولوی صاحب اپنے آپ نام میں جو ٹائٹل لگاتے ہیں آیت اللہ سید العلماء، تو ان کا بھی یہ حال ہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں کہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کی توہین ہوتی ہے. نکاح کے سیگے تھے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولوی صاحب تیسری دلیل یہ ہے، یہ کتاب ہے دلائل الامامہ، ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبری، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کا نکاح ہو رہا تھا تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی آپ بھی خطبہ پڑھیں، پھر مولا علی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد نکاح کا سیگا پڑھا مولا علی علیہ السلام نے. کیسے پڑھا؟ وَحَاذَا محمد بن عبداللہ رسول اللہ زوج ابنتہ فاطمہ علی الصداق 400 درہم و دینار. یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی 400 درہم و دینار پر مجھ سے کر دی. وَقَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ، اور میں
اس پر راضی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے نکاح کا سیگا پڑھا، بتائیں خوئی صاحب، خمینی صاحب اور سیستانی صاحب اور یہ جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ تو تھے ہی نہیں، تو نکاح کے سیگے کیسے ہوئے؟ مولا علی علیہ السلام نے جو نکاح کا سیگا پڑھا وہ درست تھا یا نہیں تھا؟ مولوی صاحب ایسا نہ کریں، مہربانی کریں۔ اب چوتھی دلیل میں دے رہا ہوں۔ جب مامون نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام محمد تقی علیہ السلام سے کیا تو وہ نکاح کیسے ہوا تھا؟ وہی کتاب دلائل الامامہ اور صفحہ نمبر 203۔ مامون نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اس کے بعد مامون نے نکاح کا سیگا پڑھا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا وَقَدْ زَوَّجْتُهُ فَهَلْ قَبِلْتَ يَا ابا جعفر، میں اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں، اے ابا جعفر کیا آپ یہ عقد قبول کرتے ہیں؟ اس کے بعد فوراً امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد قبلت ھذا التزویج بھذا الصداق، میں نے اس مقررہ حق مہر پر اسے بطور زوجہ قبول کیا۔ 4 دلیلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئمہ علیہ السلام کے دور تک میں نے سیگے دکھا دیے۔ جناب مولوی عقیل بنارسی صاحب اور جناب مولوی شہنشاہ خیرپوری صاحب، آپ دونوں سے گزارش ہے، سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 261، اور دوسری کتاب ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 311 پر ایک باب قائم ہے۔ باب کا نام ہے باب اعتبار صیغت والکیفیت الایجاب والقبول والحکم الاخرس والاعجم، یعنی صیغہ معتبرہ، ایجاب اور قبول کی کیفیت، اور گونگے اور اس شخص جو صحیح معنوں میں کھل کر بات نہ کر سکتا ہو اس کا نکاح کیسے ہو، یہ تمام چیزیں ان دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ مہربانی کر کے وہ سیگے دیکھ لیں، ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرے یہ دلائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آئندہ آپ ایسی بات نہیں کریں گے جس میں اہل بیت علیہم السلام کے مذہب کی توہین ہوتی ہو۔ اور اچھی بات اسی میں ہے کہ اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو آدمی توبہ کرے، آئندہ ایسی بات نہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔